آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے یونان کے ویزے کی موجودہ صورتحال، امبیسی کی فیس کم ہوئی اور جو پاکستان اور یونان کے درمیان معاہدہ ہونا تھا اس کے بارے میں کوئی پیش رفت ہوئی یا نہیں ہوئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رضائے الہی چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل آپ سب پر اپنا خاص کرم فرمائے، دونوں جہانوں کی بلائیاں عطا فرمائے، خوشیاں عطا فرمائے، ہر دکھ اور تکلیف سے محفوظ رکھے۔ اللہ عز و جل بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل جتنے بھی لوگ بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ والی لمبی عمر عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل جتنے بھی لوگ بے روزگار ہیں ان کو اپنی بارگاہ اقدس سے رزق حلال کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور رزق حلال کمانے میں ان کو جو بھی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اللہ پاک وہ پریشانیاں دور فرمائے، اور ان کو اپنی بارگاہ اقدس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے رزق حلال کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جہاں بھی وہ جا رہے ہیں، کوئی پردیس میں جا رہا ہے، کوئی پاکستان میں نوکری تلاش کر رہا ہے، جس معاملے میں جو جہاں بھی ہے اللہ پاک اسے اپنی بارگاہ اقدس سے کامیابی عطا فرمائے۔ آپ لوگوں سے التجا ہے کہ ہمیشہ دوسروں کا خیال رکھیں، حقوق العباد کا خصوصی خیال رکھیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لوگوں کو معاف کریں، نماز پنجگانہ کی پابندی کریں اور آسانیاں پیدا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل بدلے میں آپ کو بھی آسانیاں ملیں گی، اور دین کے ساتھ جڑے رہیں۔ آپ کی اصل کامیابی دین و دنیا دونوں میں کامیاب ہوں گے تو تب ہی ہے، تو اس کے لیے اپنے تعلق کو قرآن مجید سے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے خوب اچھے طریقے سے جوڑ لیں۔ دنیا بھی آپ کے قدم چومیں گی اور آخرت میں انشاءاللہ جنت بھی آپ کو ملے گی۔ یونان کے ویزے سے ریلیٹڈ پہلی بات تو یہ ہے کہ یونان میں اس وقت جو ویزے کی فیس ہے وہ 75 یورو بھی لی جا رہی ہے زیادہ تر لوگوں سے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے 180 یورو لی جا رہی ہے ابھی تک، کیونکہ ویزے کی بھی مختلف کیٹیگریز ہیں، کچھ سیزنل ویزے ہیں، کچھ انکسارتاتیمینی ارگاسیہ ہے یعنی کہ مسلسل کام والے ویزے ہیں۔ تو اب یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ویزے کی کیٹیگری کے لحاظ سے فیس ہو، لیکن جو زیادہ تر فیس اس وقت لی جا رہی ہے وہ 75 یورو ہے، اور کچھ لوگوں سے 180 یورو بھی لیے گئے ہیں۔ تو اس لیے جب آپ امبیسی جائیں تو بہتر ہے کہ آپ 180 ساتھ لے جائیں، اگر وہ 75 لے لیں تو 75 دے لیں، اگر وہ 180 مانگیں تو وہ اس وقت آپ کو کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے جب تک یہ حقیقت کھل کے سامنے نہ آ جائے کہ تمام لوگوں سے ہی انہوں نے 75 لینے شروع کر دیے ہیں۔ تو اس لیے اس کا بندوبست آپ کر لیجئے گا۔ دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ چانسز اور امید بڑھتی جا رہی ہے پاکستان اور گریس کے درمیان جو معاہدہ ہونا ہے اس کے آگے میں معاملے میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ آج بھی سید جمیل شاہ صاحب کی گفتگو میں نے سنی اور اس میں یہ بھی بتا رہے تھے کہ چانسز ہیں اور پاکستان کا جو معاہدہ ہے اس کے آگے بڑھانے کے، اور امید ہے کہ وہ آگے بڑھ بھی رہا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں بھی ڈیفرنٹ خبریں سنی گئی تھیں، جھوٹ ہے، فراڈ ہے، سچ ہے، دو موقف تھے بعض لوگوں کے، کسی کا کہا تھا کہ سچ ہے، کسی کا کہا کہ جھوٹ ہے، لیکن اب جو صورتحال سامنے آ رہی ہے امید ہے اور قوی امید ہے کہ اس معاملے کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، اور 25 تاریخ کو جو گریس میں الیکشن ہو رہے ہیں اس کے بعد جیسے ہی یہاں نئی حکومت کوئی بنے گی تو امید ہے اللہ کے خزانوں میں سے کہ انشاءاللہ جلد کوئی نہ کوئی معاہدہ طے پا جائے گا جس سے پاکستانیوں کے لیے مزید سہولت بھی ہو جائے گی۔ ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیے گا، ڈنکی کے حالات بہت خراب ہیں۔ آج بھی یونان میں ایک حادثہ پیش آیا جس میں ابھی تک 78 لاشیں مل چکی ہیں لیبیا سے یونان کے راستے ڈنکی لگائی جا رہی تھی تو اٹلی کے لیے، تو وہ شپ میں 400 افراد سوار تھے۔ اب کتنے بچتے ہیں، کتنے افراد وفات پا جاتے ہیں، اللہ پاک جو وفات پا گئے ہیں ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اس لیے کوشش کریں کہ ڈنکیوں سے بچ جائیں کسی نہ کسی ذریعے سے۔ اچھے مستقبل کی تلاش میں انسان رزق تو لیتا ہے، لیکن جب زندگی ہی نہیں رہے گی تو پھر کیا کرنا ہے پیسوں کو، تو اس کے اوپر بھی غور و فکر کیجئے گا۔ جہاں تک ویزا لگنے کی ریشو ہے، لاسٹ 7-8 ڈیز میں ایک دن 50 میں سے 4 لگے تھے، پھر 50 میں سے 6 لگے ہیں، پھر 25-30 میں سے 5-6 لگے ہیں۔ آج کا جو ایوریج تھی وہ 5-6 ویزے تھے۔ تو جو چانسز بڑھ رہے ہیں، امید ہے کہ اچھائی کی طرف جائے گی بات۔ اب کب جائے گی
کیسے جائے گی یہ آنے والا وقت ہی اس کا فیصلہ کرے گا، لیکن فی الحال یہ محسوس ہو رہا ہے کہ حالات اچھے ہونے کی طرف جائیں گے انشاءاللہ۔ اب تھوڑی سی بیسیکلی اس میں پرابلمز بھی آ جاتی ہیں۔ یہاں یونان میں کل بھی حادثہ پیش آیا کہ 70 سالہ عورت کے ساتھ پاکستانی نوجوان نے زیادتی کرنے کی کوشش کی، اور اس طرح کے جب واقعات پیش آتے ہیں تو جو باشندے یونان کے ہوتے ہیں، جو یہاں کی عوام ہوتی ہے، ان کی طرف سے سختی کا لیے آوازیں اٹھائی جاتی ہیں، تو اس طرح بھی حالات سخت ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آپ جہاں کہیں بھی ہوں، جہاں بھی ہوں، اپنے ملک کا نام روشن کریں، کوشش کریں کہ آپ کی زبان ہاتھ پاؤں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے اور آپ کی وجہ سے آپ کے ملک پر بھی حرف نہ آئے، تو اس کی حتی الامکان کوشش کیا کریں۔ یونان کے ویزے سے اب آپ کو جو ہے، جو اس وقت کی صورتحال ہے وہ تھوڑی سی خطرناک ہی ہے۔ ابھی اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں تو کچھ تھوڑا سا اور انتظار کر لیں، باقی یہ ہے کہ شاید حالات بہتر ہو جائیں اور آپ کا ویزا ریجیکٹ نہ ہو۔ انٹرویو کی تیاری اچھے طریقے سے کیجیے گا۔ جو اسلامی بھائی کل انٹرویو دے کے آئے تھے، 11 کویسچن ان سے پوچھے گئے تھے، جس میں مالک کا نام، کس جگہ پہ آپ نے جانا ہے، کیا آپ نے شادی شدہ ہیں، وہاں شادی کرنی ہے جا کے، آپ یہاں کیا کام کرتے ہیں، وہاں کیا کام کریں گے، ویزا کس نے بھیجا، کتنا گھنٹے کام ہے، کتنی سیلری ہے، کتنی چھٹیاں ہیں، اور سیلری کب ملے گی، آپ کا ویزا بھیجنے والا کون ہے، کیا آپ ادر کنٹریز میں آگے ٹریول کریں گے، نہیں کریں گے، کیا پلان ہے آپ کا، آگے والے ممالک میں، یورپین میں آپ کا کوئی ریلیٹو ہے یا نہیں ہے۔ تو اس طرح کے کویسچنز جو ہیں وہ پوچھے جا رہے ہیں، اور یہی صورتحال چل رہی ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی تیاری کیسی ہوگی، آپ کے ڈاکومنٹیشن میں کسی قسم کی کمی نہ ہو، میڈیکلی طور پہ آپ فٹ ہوں، تو انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک سے امید ہے کہ آپ کا ویزا ریجیکٹ نہ ہو۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں، اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بس جی میں نے تو ایجنٹ سے بات کی ہوئی ہے، ان کا اندر بندہ ہے، باہر بندہ ہے، جہاں بھی بندہ ہے۔ میرے دوستو، ساتھیو، جب امتحان آپ دے رہے ہیں، بندہ چاہے اندر ہو چاہے باہر ہو، اپنے امتحان کی تیاری تو آپ نے کرنی ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور جتنی تیاری اچھی ہوگی اتنے کامیابی کے چانسز بھی زیادہ ہوں گے۔ تو اس لیے انٹرویو کی اچھے طریقے سے تیاری کیا کریں۔ جب بھی آپ کا ویزا آتا ہے، آپ کو فاسی یہاں یونان سے جاتی ہے، تو جو بندہ ہوتا ہے اسے آپ کہیں کہ وہ آپ کو جو ایگریمنٹ ہوا ہے آپ کا مالک کے ساتھ، وہ بھی آپ کو بھیج دے۔ اس کے اوپر مکمل ڈیٹیل لکھی ہوتی ہے، کسی چیز کی آپ کو سمجھ نہ آئے تو وہ آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل ہم حاضر ہیں۔ باقی یہ ہے کہ کوشش کریں کہ جو بھی معاملات ہیں ان کے اچھے طریقے سے تیاری کریں، اچھے طریقے سے ان کو ہینڈل کرنے کی کوشش کریں، اور فی الحال کے جو حالات ہیں وہ بھی ہم نے آپ کو آگاہ کر دیے ہیں، اور پھر بھی اگر آپ جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں۔ میڈیکلی طور پہ آپ کا فٹ ہونا ضروری ہے۔ میڈیکلز میں بھی آپ کو کتنی دفعہ کہا ہے کہ اپنا کچا ٹیسٹ وغیرہ کروا لیا کریں، تاکہ اگر کوئی میجر پرابلم ہو تو وہ سامنے آ جائے اور آپ اس کا علاج کر لیں۔ اب اس کا لب لباب یہ نکلا کہ چانسز ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان اور گریس کا معاہدہ ہوگا اللہ کے فضل سے۔ ویزا فیس 75 یورو ہوئی، اور ویزا لگنے کے آہستہ آہستہ جو تعداد ہے وہ بڑھ رہی ہے، لیکن ابھی تک 6-7 سے زیادہ نہیں ہوئی۔ ویزے بھی 2 کیٹیگریز کے جا رہے ہیں، سیزنل ویزے جا رہے ہیں اس وقت زیادہ تر ہوٹل کے، اور جو یہ زراعت کے جو کام ہیں، جو 8 ماہ والے ویزے ہیں، 9 ماہ والے، وہ جا رہے ہیں، اور آگے آنے والے وقتوں میں ہو سکتا ہے کہ مزید ویزا جات بھی نکلیں۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ اگر آپ کا کوئی ریلیٹو ہے کسی کے ہاں اگر ویزا ملتا ہے تو وہ آپ کو آسانی سے مل جائے، ورنہ پھر آپ کو ایجنٹس کی طرف جانا پڑتا ہے، اور وہاں جو ویزے کا ریٹ ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ آج تک کی صورتحال ہے۔ کسی چیز کی آپ کو سمجھ نہ آئے، چینلز پہ ہر طرح کے آپ کے سوالات کے جوابات موجود ہیں۔ آپ اکثر واٹس ایپ پہ میسج کرتے ہیں، کالیں کرتے ہیں، خوب دل لگا کے کالیں کرتے ہیں، میسج کرتے ہیں، حالانکہ جو سوال آپ کر رہے ہوتے ہیں اس کا جواب چینلز کی ویڈیوز میں موجود ہے۔ تو آپ پیچھے جایا کریں، جو بھی ویڈیوز ہوں ان کو دیکھا کریں۔ جو بندہ یونان آنا چاہتا ہے اس کے لیے تو یہ ویڈیوز جو ہیں یہ بہت فائدہ مند ہیں، اور اگر آپ سنیں گے تو انشاءاللہ یقیناً آپ کو فائدہ ہی ہوگا۔ ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ عز و جل آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے منزلیں آسان فرمائے، اور آپ کا روزگار اللہ پاک کسی ایسی جگہ پہ لگا دے جہاں آپ کی خواہش ہے، اور اپنے بچوں کے لیے آپ رزق حلال کمائیں۔ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ سے آخری بار یہی التجا ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے رابطے کو مضبوط کر لیں، اور انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں آپ کو کامیابی ملے گی، اور اللہ کے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اور ہم نہ ایجنٹ ہیں
نہ ہم ویزا دیتے ہیں، نہ ویزا لیتے ہیں، نہ ویزا کا ہمارا کاروبار ہے، نہ ہم کوئی آپ کو ویزا لگوا کے دیں گے، نہ لگواتے ہیں۔ کسی بھی قسم کی انفارمیشن آپ کو چاہیے ہو، کسی چیز کی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، مالک کا نام نہیں پڑھا جا رہا، پیپر کی سمجھ نہیں آ رہی، یہاں تک جو بھی آپ کے ذہن میں کوئی کویسچن مسئلہ ہو تو اس سلسلے میں ہم آپ کی ضرور ہیلپ کریں گے جہاں تک ہو سکا۔ لیکن اگر صورتحال یہی رہتی ہے کہ ہر بندہ واٹس ایپ پہ آ کے تنگ کرے گا، کالیں کرے گا، تو یقیناً پھر نمبر چینج کرنا پڑے گا، کیونکہ خدمت حلق بھی کی جا سکتی ہے، لیکن انسان اب زندہ ہوگا، وہ ڈپریشن کا شکار نہیں ہوگا تو اچھے طریقے سے خدمت حلق کر سکے گا۔ لیکن اگر اس کے موبائل پہ 24 گھنٹے بیل بجتی رہے گی تو ہمیں بھی مالک کام سے نکال دیں گے اور پھر ہم بھی بے روزگار ہو جائیں گے اور پھر مسائل جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی، بلا وجہ کسی کو ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ کوئی سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے تو دیکھیں، اس کی ویڈیو موجود ہوگی، لازمی موجود ہوگی، تو اس کو دیکھیں اور اپنے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ عز و جل آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔